نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182، حدیث نمبر 736۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں ملے۔ جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 739۔ ملتقطاً معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادات کرنا، قبرستان جانا سنت ہے۔ مرآت المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے۔ بزرگان دین کے معمولات۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ماذا فی شعبان صفحہ نمبر 75۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ تفسیر روح البیان پارہ نمبر 25 الدخان سورت تحت الآیہ، اس آیت کے تحت اس کو تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ہے۔ اہل مکہ کے معمولات۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اس سے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اخبار مکہ جلد نمبر 3 جلد نمبر 4 84۔ یہ جو کتاب ہے آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے، یہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت۔ یہ مکتبۃ المدینہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی قدس سرہ النورانی نقل فرماتے ہیں، بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
پارہ نمبر 22 احزاب آیت نمبر 56۔ اس آیت کے مزید وضاحت کے لیے یہاں اس مہینے میں نازل ہوئی، اور اے عاشقان رسول، آپ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔ اللہ پاک کے کرم و فضل سے اس فضل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کئی ایسی نیکیاں اور اعمال عطا فرمائے جن میں محنت کم مگر ان میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معمولی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دو، کبھی ایک قطرہ جان بچا لیتا ہے۔ سورت یاسین کی تلاوت جس نے رضائے الہی کے لیے رات میں یاسین شریف کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بخشش کی خوشخبری کے علاوہ نماز توبہ پڑھنے کے سبب بخشش، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات جو ہے، اس رات میں نوافل ادا کرنا، عبادت کرنا بہت عظیم اجر ہے۔ ہمارا یہ چینل تبلیغ 92، اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔